شیلا صاحبہ یہ بتائیے گا، بلاول صاحب تو بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں لیکن نون لیگ کی باڈی لینگویج ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور مولانا صاحب کی باوجود سرتوڑ کوششوں کے کوئی ہمیں اس وقت ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کوئی سرپرائز نہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ان حالات میں اگر صرف پیپلز پارٹی جو ہے وہ بات کرے گی تو اگین وہی بات ہوگی، شاید کیسز ہیں اس وجہ سے بات کر رہی ہے، اور نون لیگ کا بالکل میانہ روی اختیار کر لی ہے، اور جو صابر صاحب بات کریں ایسا ہی ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بھی تو آگے اس طرح کے مہینے آ رہے ہیں جس میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ہی دیکھا جائے گا۔ تو اپوزیشن پھر جو کڑی تنقید کر رہی ہے حکومت پر، وہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرے گی کہ لوگوں کو فیل ہو گئی ہمارے لیے بات ہو رہی ہے؟ اچھا عادل صاحب، سب سے پہلے تو میں سانحہ کوئٹہ کی اور اس کے بعد چمن میں جو دھماکہ ہوا اس کی بڑی بھرپور مذمت کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ معاشی مسائل کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا آج سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں کے شہیدوں کے وارثین کو جو ہے صبر دے، اور جو زخمی ہیں انہیں جلدی صحت یاب فرمائے۔ اچھا، دوسرا مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر اے آر وائی سے پہلے آپ نے اسی طرح کی ان کی خالی کرسیوں پہ دھرنے سے جو خطاب کرتے تھے عمران خان، آپ نے کوئی خطاب نہیں چھوڑا کرسیاں فوکس کیے بغیر۔ پہلے ان کی وہ چھوڑیاں انہیں سنائیں جس کو آج عوام بھگت رہے ہیں، ابھی آپ حماد اظہر کو لے کے بیٹھے تھے، اب جو تھوڑا ٹائم بچا اس میں ہم تینوں کو بٹھا دیا، اب وہ پھر ان کی وہی باتیں سنائیں جس میں انہوں نے کہا کہ 4 ہفتے میں پتہ چل جائے گا۔ جب زمین پہ گیس نکلی سوئی میں اور مختلف جگہ، تو گیس نکلنے کے بعد تقریباً 4 سال لگے تھے خشکی پہ کہ اس کو پھر ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ کی شکل میں لا کر اس پہ کام کیا شروع کیا جائے۔ ابھی یہ سمندر میں ہے، اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بھی 1994 میں شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، پھر اس پہ بات نہیں ہوئی، پھر مشرف نے اس پہ 2002 پہ کچھ کام کیا لیکن پھر نہیں ہوا، پھر یہ 2011 میں ہم نے اس پہ MOU سائن کیا، اور پھر اب اس طرح سے یہ ڈرل آگے بڑھ رہی ہے۔ شیلا صاحب، ایک تو یہ میں ذرا کیونکہ آپ نے براہ راست بات کی تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کا موقع دے دیں مجھے۔ ایک تو یہ کہ ابھی بلاول صاحب کی کا جلسہ گوٹکی کا وہ بھی چل رہا تھا، پولیٹیکل پارٹی سب کو کوریج تو مل رہی ہوتی ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی ہے، میں یقین جانیں کہ اگر اکانومی سے متعلق مجھے غریب عوام کی تکلیف کا احساس ہوگا تو میں اسد عمر صاحب سے یا حماد اظہر صاحب سے ہی پوچھوں گا نا، میں اسحاق ڈار صاحب کو فون کر کے تھوڑی پوچھوں گا نا، وہ حکومت میں اور ایکسکانڈر میں۔ اچھا، اب یہ جو حماد اظہر ہیں ان کے لیے تو آج اخبار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف پالیسی کو بریف کر سکتے ہیں، خود یہ کسی قسم کی نہ کمیٹی میں نہ ایکسپرٹیز ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ نے بلایا، اچھا کیا۔ تو اب میں کہہ رہی تھی کہ موومنٹ جو ہے، دیکھیے اگر سیاستدان خود نہیں بھی چلائیں گے تو یہ وقت آ گیا ہے کہ لاہور میں کلرکوں نے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کیا اور ریلوے کے مزدوروں نے کیا، اور یہی آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر عوام خود نکل آئی بغیر لیڈر کے تو یہ بالکل ان گائیڈڈ میزائل ہوگا۔ تو ہمیں وقت ہے کہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اب رہی بات بالکل کہ ہمیں اتنی تحریک کی ضرورت نہیں ہے، جو حکومت کے اقدامات ہیں اس پہ خود ہی وہ بڑی مشکل سے ڈول رہی ہے کشتی جو ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ رمضان میں تحریکیں نہیں چلتی، ہاں رمضان کے بعد یہ سلسلہ ہوگا اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ پوری ایک موومنٹ بنے گی۔ یہ کوئی رمضان میں اگر تحریکیں نہیں چلتی، رمضان میں پاکستان بن گیا تھا پورا۔ ایک منٹ کب سے چل رہی تھی وہ ایک تحریک اور پھر اعلان ہوا؟ 1 منٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اس تحریک میں آپ ابھی چلا لیں تاکہ اگلے رمضان تک کچھ ہو جائے۔ کنٹینر یہ اتنی جلدی آگے بڑھے گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپوزیشن کی وہ اس کی ڈیٹ نہیں دے رہی، اور یہ کوئی موٹیویٹڈ پلانٹڈ کنٹینر موومنٹ نہیں ہے کہ اس پہ جا کے بندہ گھر سو جائے پھر واپس آ جائے پھر چلا جائے، اور پھر مولانا صاحب آ کے اپنے بندوں سے سپورٹ کریں، اور پھر بہت کچھ ہے۔ لیکن اس میں بھی تو مولانا صاحب ہیں، اس تحریک میں بھی تو مولانا صاحب ہیں۔ مولانا تو ہر تحریک میں ہوتے ہیں جی، ہاں، لیکن اس میں کسی دھرنے کا ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک، اور صحیح، اس کا مطلب ایک طرف ذاتی زندگی بدلنے کی تبدیلی کی خبر نہیں ہے۔